खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नज़ीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। नाज़रीन, यूं तो इस हुकूमत के गले जब से ये आई है तकरीबन 3.5 साल से बहुत सी नाकामियों और नाअहलियों का जो हार है वो इनके गले में है, जिसके अंदर नौजवान अफराद को जो है वो नए मौके ना मिलना, इंटरनेशनली हमारी बदनामी होना, कर्ज़ों पे कर्जा चढ़ना, फिर इनके मशीरों वज़ीरों के बयानात देना कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, फिर मुआशी पॉलिसी, महंगाई, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। इन तमाम बातों को अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपके सामने बयान करूँ तो मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा हर एक शख्स, क्योंकि वो बराह रास्त इससे इफ़ेक्ट है, मुतासिर है, तो वो समझता है। मैं आज ये बात नहीं करूँगा। आज हमने ये देखा कि पिछले तकरीबन 2 से 3 रोज़ में एक नई चीज़ हमें देखने में मिली जो कि इंतहाई सेंसिटिव मामला था, और वो भी नाकामी कह लीजिए, नाअहली कह लीजिए, बेवकूफ़ी कह लीजिए, या खतरे की घंटी कह लीजिए, वो भी इस हुकूमत के सर जो है वो जाती दिखाई दे रही है। जो लोग तो अर्ली 90s में पैदा हुए वो तो जानते हैं, और जो उससे भी पहले पैदा हुए उन्होंने तो वो माहौल देखा है कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़े शहर कराची में एक शख्स का राज रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में ऐसा लगता है कि शायद वो शख्स बसा हुआ है। अर्ली 90s यानी कि 85 के बाद से लेके 90s की पूरी 91, 92, 93 से लेके फिर 2015-16 तक उस शख्स का जो शहर है वो पूरे कराची पे सर चढ़कर बोलता रहा है, और वो शहर जो है वो एक ख़ास कौम परस्ती आप कह लीजिए या लसानियत की बुनियाद पर था, जिसकी बिना के ऊपर कराची को पाकिस्तान से काटने का मंसूबा बनाया जाता रहा। फिर जो लोग पुराने हैं, जो नौजवान इस लेवल के हैं जिन्होंने 90s या 2000 का पूरा दौर अपनी होश में देखा है, उनको कुछ नारे भी याद होंगे। हम नहीं, हमारे बाद, जिए अल्ताफ, जिए अल्ताफ, हमसे जो टकराएगा वो लाल बत्ती जाएगा। ये नारे हमने टीवी की जीनत भी बनते देखे हैं, हमने सोशल मीडिया की जीनत बनते भी देखे हैं, हमने टेलीफोनिक खिताब के ऊपर हज़ारों लाखों लोगों का मजमा इकट्ठा होते भी देखा है, हमने 1, 2, 3 एक शख्स को कहते सुना और लाखों का मजमा खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहते हैं, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते भी उस शख्स को देखा है। हम उस शख्स की हिस्ट्री तब से जानते हैं जब उसने स्टूडेंट लीडरी स्टार्ट की, हम तब से जानते हैं जब उसने मुहाजिरों का नारा लगाकर पंजाबियों के जो घुटने हैं उनमें ड्रिल मशीनें मारी, उसने पठानों को मारा, उसने बलोचों को मारा, और सिंधियों तक को नहीं छोड़ा, और कराची की अलहदगी का जो है वो मंसूबा बनाया, मुतालबा किया, और फिर हमने ये देखा कि कराची जैसा इतना बड़ा शहर और हैदराबाद और जितने भी पोश इलाके थे, पोश जो शहर थे सिंध के, वो उसके शहर में मुबतला हुए, ना सिर्फ बल्कि उसको इस मुल्क का तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर अगर कहें तो गलत नहीं होगा कि 4 से 5 इलेक्शंस में हमने ये रिजल्ट देखा कि MQM जो कि पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, बाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी जिसके सरबराह अल्ताफ हुसैन थे, उन्होंने इस मुल्क के अंदर तीसरी बड़ी जमात का टाइटल शुरू से अब तक कायम और दायम रखा। हालांकि अब MKM पाकिस्तान में जो है वो तब्दील हो चुकी है। 22 अगस्त का एक वाक़या हुआ कराची के अंदर 2017 के करीब, और हमने ये देखा कि उन्होंने जो है वो कराची प्रेस क्लब में टेलीफोनिक खिताब करते हुए वाया लंदन पाकिस्तान के हवाले से नाजेबा जुबान अल्फाज की, पाकिस्तान जो कि हमेशा से जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, उसको मुर्दाबाद कहा, जिसके बाद उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, MKM पर पाबंदी लगाई गई, और फारूक सत्तार साहब ने MKM की कमान संभाली और उसका नाम रखा MKM पाकिस्तान। अब बाददा तो फारूक सत्तार साहब को भी खुटे लाइन कहें तो गलत नहीं होगा कि वो लगा दिया गया, फिर 90 को बंद कर दिया गया और दीगर मामला हुए, लेकिन जो भी मौजूदा MKM बची हुई है, MKM पाकिस्तान, वो इस मौजूदा हुकूमत की जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जो है वो अलाई है, यानी कि उनके साथ जो है वो इत्तेहाद में है। वाकया क्या हुआ जिसकी तरफ मैं खतरे की घंटी बजाते हुए आपको बताना चाह रहा हूँ, वाकया वो ये हुआ कि हमने ये देखा कि 2017 के बाद से, बल्कि उससे पहले भी अगर बात करें तो जब कराची को रेंजर्स ने संभाला नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, तो उस वक्त ही हालात बहुत सीधे हो चुके थे कि भत्ता बंद हो चुका था, रोज़ के जो कत्ले आम थे वो बंद हो चुके थे। हमने ये देखा कि कोई नामालूम अफराद का हम लफ्ज़ नहीं सुनते थे, हम ये नहीं सुनते थे कि किसी ने किसी को जो है वो मोबाइल स्नैचिंग के मामला थे, या गोली मार देने के, भत्ता के, किडनैपिंग के, मर्डर के, बम ब्लास्ट के, धमकियां मेज लहजों के, मार्केट्स को बंद कर देना, हड़ताल, शटर डाउन हड़ताल, और ये तमाम चीज़ें, चूँकि ये अर्ली 90s में तो मामूल था, एक शख्स एक बात करता था, शटर डाउन,
اور کئی کئی دن لوگ بھوکے مر جاتے تھے لیکن اپنی دکانیں نہیں کھولتے تھے، وہ چاہے وہ عزت و احترام میں ہو، چاہے وہ جبر اور ظلم اور ڈر سے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن اس کا توتی بولتا تھا، الطاف حسین جس کا نام تھا۔ اب اس الطاف حسین نے شروع سے مہاجروں کی بات کی اور مہاجروں کو اپنے ساتھ جوڑا۔ ہم جس کی طرف خطرے کی گھنٹی بجاتے ہوئے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ سندھ حکومت جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شروع سے حکومت رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہے جو کہ جس کی سربراہ جو سیکنڈ سربراہ تھی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، وہ 2 دفعہ ایم کیو ایم کی الائی بھی رہی ہیں، اپنی دونوں حکومتوں میں انہوں نے اس کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر جب ان کی گورنمنٹ ہے اور ایم کیو ایم جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی الائی ہے، اس نے ایک احتجاج کیا، ایک دھرنا دیا وزیر اعلیٰ ہاؤس اور سیکریٹریٹ یا دیگر جگہوں پہ، تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، ان پر شیلنگ کی گئی، اور یہاں تک کہ ایم کیو ایم کی سیٹ سے جیتے ہوئے ممبر صوبائی اسمبلی سندھ اسمبلی صداقت حسین صاحب کو پولیس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرین کی اس طرح سے جو ہے وہ تضحیق کی جائے، توہین کی جائے کہ ایک بندے نے اس کی ٹانگ پکڑی ہے، ایک نے بازو، اور اس کے سر سے گھسیٹتے ہوئے، اس کے سر پہ لاٹھیاں مارتے ہوئے اس کو پولیس کی ویگن میں ڈالا جائے اور اس کو جو ہے وہ تھانے میں لے کے جایا جائے۔ اور سب سے اہم بات کہ یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو کہ فیڈرل اسمبلی میں کھڑی ہو کے، نیشنل اسمبلی میں کھڑی ہو کے رونا یہ روتی ہے کہ ہمارے ممبران خورشید شاہ، فریال تالپور، آصف علی زرداری چونکہ پارلیمنٹیرین ہیں تو ان کو عزت و احترام دیا جائے، ان کو عزت و احترام نہیں دیا جاتا ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود سندھ اسمبلی کے ممبر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے۔ لیکن بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ معافی تلافی بھی ہوئی، سی ایم سندھ جو ہے وہ بھی وہاں پر گئے اور دیگر لوگوں کے بھی بیانات، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ٹویٹ کی۔ لیکن یہ واقعہ ہوا کیوں؟ اور اب اس کے ساتھ جو خطرے کی گھنٹی ہے میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا اور ہوا تو ودن یوں کہہ لیجئے کہ 6 گھنٹے کے اندر اور پھر وہ چلا تقریباً 48 گھنٹے، 3-4 ٹاپ ٹرینڈ رہے ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر، جن کا ٹائٹل یہ تھا کہ مہاجر نیڈز الطاف، مہاجروں کا سپورٹر الطاف، پھر اسی طرح کے دیگر نعرے الطاف حسین کے حق میں، جس طرح میں نے پہلے بتائے، ہم سے جو ٹکرائے گا لال بتی جائے گا، یا ہم نہیں ہمارے بعد جی الطاف، مہاجروں کا بھائی الطاف بھائی، مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین، اور دیگر جو اس طرح کے نعرے۔ الطاف حسین صاحب کے نام سے اگر آپ صرف اردو میں الطاف حسین لکھیں اور انگلش میں الطاف حسین لکھیں، سمپل آپ ٹویٹر کے اوپر لکھیں، تو آپ کو یقین کیجئے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، شاید اب لاکھوں کی تعداد میں ہو گئی ہوں، لیکن ہزاروں تو کم و بیش 20-25 ہزار ٹویٹس تو آپ کو آرام سے ملیں گی جو کہ ان کے سپورٹرز نے کی ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ٹویٹر ہر بندہ استعمال نہیں کرتا ہے، ان کے پیچھے پورا کنبہ ہے۔ اگر 25,000 خاندان الطاف حسین کے حق میں ٹویٹ کر رہا ہے تو اس کی تعداد کم و بیش ان کے پورے خاندان کنبوں کو ملا کے 2-3 لاکھ تو بنتی ہوگی۔ اب یہ عوام کے اندر اتنی جرت پیدا کرنا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے، ایف آئی اے کا قانون ہوتے ہوئے، سائبر لا ہوتے ہوئے، اس حکومت کی فاشسٹ قسم کی سرکار ہوتے ہوئے، تحریک انصاف کی فاشسٹ قسم کی سرکار جو کہ اپنے پر تنقید برداشت نہیں کرتی ہے، اور ذرا سی بات ادھر سے ادھر ہو جائے ان کو تو بندے چاہیے ہوتے ہیں، اٹھائے اور اندر ڈالے، کسی پہ بھی غداری کا فتویٰ لگایا اور اندر ڈال دیا۔ ان کی گورنمنٹ میں اتنی پاور مہاجروں کو، مہاجر ہوں یا ہم مہاجر پاکستانی ہیں، میں مہاجر کوئی علیحدہ نہیں کر رہا ہوں، یہی الطاف حسین صاحب کا مدعا تھا کہ ہمیں علیحدہ کیا جاتا ہے، میں علیحدہ نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، چونکہ الطاف حسین کے سپورٹر جو ہیں وہ مہاجر ہیں زیادہ تر۔ تو ان لوگوں کو اتنی سپورٹ، اتنی پاور، اتنی بے باکی مل جانا، اور کراچی کے اندر سب سے اہم چیز ہم نے یہ دیکھا کہ ان دنوں میں، یہ جو آج سے 2 دن پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو نامعلوم افراد نے، یہ تمام ٹی وی بڑے چینلز نے، ایون جو سرکاری ٹی وی پارٹ 2 سما ٹی وی ہے اس نے بھی یہ چلایا کہ نامعلوم افراد نے کراچی کی مختلف مارکیٹس کی دکانیں بند کروا دی۔ یہ وہی ماحول ہے جو ہم نے تو دیکھا ہے، شاید کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا، اور جو نہیں ہے شاید انہوں نے نہیں دیکھا ہے، وہ سنتے ہی ہوں گے کہ میں تو خود 2007 کے اندر کراچی رہا ہوں، اور ہم لوگوں نے وہ ماحول دیکھا جب بی بی کی شہادت بھی ہوئی تھی، اسیسینیشن بھی ہوئی تھی، تب بھی میں وہاں پہ موجود تھا، کہ ایک شخص 9ویں 10ویں کا لڑکا، میرے دوست تھے، انہوں نے پوری مارکٹس بند کروائی ہیں،
چونکہ وہ الطاف حسین کے سپورٹر تھے, چونکہ وہ MKM کے کارکنان تھے. تو اب جب نامعلوم افراد کا لفظ ہم نے 2017 کے بعد, بلکہ 2016 کے بعد سے کہہ لیجئے یا 15 کے بعد سے کہہ لیجئے, ہم نے اب سنا 5 6 7 سالوں بعد, تو ایک الگ سی لہر گھومی اور ہمیں وہ ریوائنڈ ہوا ساری چیزیں کہ یار یہ ساری چیزیں تو وہی ہیں, کیا یہ واپس ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ اگر واپس ہوتا ہے اور MKM سٹرونگ ہوتی ہے اور وہاں پر اگر کھلے عام بے باکی سے, ہم تو یہاں پنجاب میں بیٹھ کے الطاف حسین کا نام لیتے گھبراتے تھے جب سے اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا, اور وہ لوگ کراچی میں بیٹھ کے جہاں پر زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے الطاف حسین کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. یہ بے باکی, وہ کہتے ہیں کہ ظلم جتنا آپ کرتے جائیں گے لوگ دبتے جائیں گے اور ایک دم سے پھٹیں گے, تو شاید یہ وہی معاملہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بے باکی, نہ ڈر اور جو بھی آپ معاملات کہیں, یہ کراچی والوں کو دینے کی جو یوں کہہ لیجئے کہ میں کراچی والوں کے خلاف نہیں ہوا, اگر آپ کو ایسا لگے, میں خود کراچی والا بھی, میرا آدھا خاندان وہاں پر ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں لیگلی, شاید میری ذاتی رائے الطاف حسین کے بارے میں کچھ بھی ہو سکتی ہے, شاید وہ اچھی بھی ہو, ان کی اسٹرگل کو شاید میں انڈورس بھی کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور بڑی اسٹرگل کی, سو اینڈ سو, مگر ہمارے لیگل طریقے سے, ہمارے قانون و آئین کے اندر, ہماری حکومت اور ہمارے اداروں کے تھرو وہ غدار ہیں, ابھی تک تو غدار ہیں. کل کو ٹھیک ہو جائیں تو مجھے پتہ نہیں ہے, اس ملک کی ہسٹری رہی ہے, پہلے غدار, پھر محب وطن, پھر محب وطن, پھر غدار, تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ابھی تک وہ غدار ہے تو ہمارے لیے وہ غدار ہے. بات یہ ہے کہ اس کی حمایت میں لوگوں کا کھلے عام بات کرنا, ٹویٹس کرنا, یہ ناکامی اور نااہلی اس حکومت کی ہے. اور یہی گھنٹی میں خطرے کی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اب بہت ساری گھنٹیوں کے ساتھ ساتھ یہ گھنٹی بھی بجنے جا رہی ہے. جہاں پر آپ بے روزگاری سے مر رہے تھے, جہاں پر آپ بھوک و افلاس سے مر رہے تھے, جہاں پر آپ جو ہے وہ آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں, آپ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اب آپ کو یہ سب کچھ بھی شاید دوبارہ کراچی والوں کو خصوصی دیکھنا پڑ جائے, خدا نخواستہ. تو مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.